السلام علیکم ناظرین، نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ ناظرین، آج ہم ایک ٹاپک پہ بات کریں گے اور اس کے آگے سے ہم 3-4 جو سب ٹاپکس ہیں ان کو بھی کور کریں گے، اور وہ آج ہم بات کریں گے مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے۔ پھر ہم آج جو ایک پچھلے دنوں سے ہم خاصی دیر سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک قضیہ بن چکا ہے لال مسجد اور جامعہ حفصہ کا، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال کے بھی بارے میں تھوڑی سی ذرا بات چیت کریں گے۔ اس میں آج ہمارے مہمان ہوں گے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور جناب اعجاز الحق صاحب۔ ان سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس حوالے سے ان کی کیا اوپینین ہے اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی کالز بھی لیں گے، آپ ہمیں کالز کیجیے گا، ہمارے نمبرز ہوں گے 9222 اور دوسرا نمبر ہوگا 92200458، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk۔ یہ سب کچھ ہوگا خبروں کے بعد، اور خبروں میں میرا ساتھ دے رہے ہیں سماج سے محروم افراد کی خاطر فہیم افتخار، اور دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی خبر اور اہم ترین خبر کون سی ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، بلوچستان صوبہ سندھ اور صوبہ سرحد کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تاہم ہوا کے شدید کم دباؤ کی وجہ سے صوبہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں اگلے 3 سے 4 روز تک مزید بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جس سے ان علاقوں میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئٹہ کے نواحی علاقوں میں 2 چھوٹے ڈیم ٹوٹنے سے کوئٹہ کے کچھ علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور کچے مکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ وزیر اعظم شوکت عزیز نے بین الاقوامی اور مقامی امدادی اداروں، NGOs، مخیر حضرات اور سول سوسائٹی کی توجہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کی طرف دلاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ متاثرین کو امداد کی فراہمی اور ان کی بحالی میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے یہ بات بلوچستان کے بارشوں اور طوفان سے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے کے لیے تربت پہنچنے پر بریفنگ میں کہی۔ صوبہ سرحد کے گورنر جناب علی جان اورکزئی نے خیبر ایجنسی میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی دورہ کیا۔ گورنر نے خیبر ایجنسی میں جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ اطلاعات اور نشریات کے وفاقی وزیر محمد علی درانی نے کہا ہے کہ یہ امر افسوسناک ہے کہ ملک کے اندر سمندری طوفان اور سیلاب کی وجہ سے ہنگامی صورتحال ہے، لیکن اپوزیشن لندن میں آل پارٹیز کانفرنس کرا رہی ہے۔ وہ پاکستان ٹیلی ویژن سے خصوصی بات چیت کر رہے تھے۔ آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہے بلکہ فیو پارٹیز کانفرنس ہے، جن کی ہاف ہارٹڈ پارٹیسپیشن اس کے اندر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور سوال جو آج کل یقیناً ہر ذہن میں اٹھ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک ہنگامی صورتحال ہے فلڈز کی وجہ سے، اور جو اس وقت ایک مخت بلوچستان میں، سندھ میں، سرحد کے علاقوں میں، ایون پنجاب میں بھی بہت ایک تشویشناک صورتحال پائی جاتی ہے بارشوں اور پانی کے ریلوں کی وجہ سے۔ بلوچستان کی پوری کیبنٹ کے لوگ متاثرہ لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ ایسے موقع کے اوپر جو ہے اپوزیشن کی قائدین کا حکومت کے ساتھ مل کر اس جدوجہد میں عوام کی مدد میں شریک ہونے کے بجائے لندن کے اچھے موسم میں بیٹھ کر ڈرائنگ روم پالیٹکس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونا، یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے، اور میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کے قائدین کو عوام کے ذہن میں اٹھنے والے اس سوال کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ کی فل کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل اور ریفرنس کے خلاف جسٹس افتخار محمد چودھری کی آئینی درخواست کی سماعت آج پھر شروع کر رہی ہے۔ امریکہ کے صدر بش اور روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن کے درمیان امریکی ریاست مین میں بات چیت ہو رہی ہے۔ غیر رسمی ملاقات میں دونوں لیڈرز امریکہ اور روس کے درمیان جاری اختلافات کے خاتمے پر تبادلہ خیال کریں گے۔ توقع ہے کہ بش اور پیوٹن امریکہ کی طرف سے یورپ میں دفاعی نظام کی تنصیب اور ایران کے معاملوں پر بات چیت کریں گے۔ سری لنکا کے علاقے جافنا میں مسلح افراد نے 2 شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ کولمبو میں حکام نے بتایا ہے کہ ان افراد کو تامل باغیوں نے 2 مختلف حملوں میں ہلاک کیا۔ لارڈز میں انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو 3 میچوں میں 1 روزہ کرکٹ سیریز کے پہلے میچ میں 79 رن سے ہرا دیا۔ بھارت نے جنوبی افریقہ کو 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے تیسرے اور آخری میچ میں 6 وکٹوں سے ہرا کر سیریز 2-1 سے جیت لی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیریز کا چوتھا اور آخری والی بال میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ 3 میچوں کے بعد سیریز میں پاکستان کو 2-1 سے برتری حاصل ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران صوبہ پنجاب اور سندھ میں اکثر مقامات پر جبکہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کی تازہ ترین خبریں، اور خبروں کے بعد اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سلسلہ ہے خبروں کے بعد کا وہ ہے علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا۔ آج علامہ اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور یہ ضرب کلیم کی بجائے آج بانگ درا کا انتخاب ہے۔ جو ضرب کلیم کا ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا اس میں کبھی کبھی ہم سوئچ بھی کر لیتے ہیں۔ آج بانگ درا سے علامہ اقبال فرماتے ہیں تہذیب حاضر کے حوالے سے، علامہ فرماتے ہیں حرارت ہے بلا کی بادائے تہذیب حاضر میں، بھڑک اٹھا بھبوکا بن کے مسلم کا تن خاکی، کیا ذرے کو جگنو دے کے تاب مستعار اس نے، کوئی دیکھے تو شوخی آفتاب جلوہ فرما کی، نئے انداز پائے نوجوانوں کی طبیعت نے، یہ رانائی، یہ بیداری، یہ آزادی، یہ بے باکی، تغیر آ گیا ایسا تدبر میں تخیل میں، ہنسی سمجھی گئی گلشن میں غنچوں کی جگر چاکی، کیا گم تازہ پروازوں نے اپنا آشیاں لیکن، مناظر دل کشاد دکھلا گئی ساحر کی چالاکی، حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا، رقابت خود فروشی ناشکیبائی ہوس ناکی، فروغ شمع نو سے بزم مسلم جگمگا اٹھی، مگر کہتی ہے پروانوں سے میری کہنا ادرا کی، تو اے پروانہ این گرمی زشم محفل داری، چومن در آتش خود سوز اگر سوز دل داری۔ ناظرین، یہ علامہ اقبال کے چند الفاظ اور بانگ دراز سے لیے گئے تہذیب حاضر کے حوالے سے علامہ گفتگو فرما رہے ہیں، اور دیکھیے کہ کیا خوبصورت انداز ہے کہ حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا۔ یہ جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، رقابت ہے، خود فروشی ہے، ناشکیبائی یعنی بے صبری کی انتہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی انٹالرنس ہو چکی بھی ہماری سوسائٹی میں، ہوس ناکی، لالچ، اور پھر آخر میں جو ایک فارسی کا شعر ہے، تو اے پروانہ این گرمی ز شمع محفل داری، یعنی اے پروانے تو جو جل رہا ہے تو محفل کی شمع کی تپش سے جل رہا ہے، چومن در آتش خود سوز، اگر تجھ میں ذرا سی دل کی تپش یعنی جذبہ عشق ہے، سوز دل داری، تو پھر میری طرح اپنی آگ میں جل اور پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ یہ علامہ اقبال کا ایک خاص جو ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ ایک سٹائل ہے، وہ آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اب پروگرام ہم شروع کریں گے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آج 2-3 چیزوں پہ ہم نے بات کرنی ہے، اور اس میں مذہبی ہم آہنگی بھی ہے، لال مسجد کا بھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی ذکر آئے گا، ساتھ پولیٹیکل سچویشن کا بھی ذکر آئے گا، لیکن یہ سب کچھ ہوگا ایک بریک کے بعد۔ پلیز سٹ ٹائٹ، ول بی رائٹ بیک۔ تھینک یو سر، السلام علیکم۔ ٹھیک، اسپیکر زیادہ ہو رہا ہے، اسپیکر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات اب آگے بڑھائیں گے اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں ان تمام امور پہ گفتگو کرنے کی خاطر جناب اعجاز الحق صاحب، وفاقی وزیر ہیں برائے مذہبی امور۔ اعجاز صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جی آپ؟ بالکل اللہ کا ٹھیک ٹھاک ہے، نائس ٹو سی یو اگین۔ لاسٹ منتھ 1 جون کو آپ سے ملاقات ہوئی اور آج 2 جولائی ہے، تو میں نے سوچا کہ 1 مہینے کے بعد ذرا ہم آپ سے اپڈیٹ لیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ سب سے پہلے میرا خیال لیٹ اسٹارٹ ود دی یہ جو لال مسجد کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں ایک بڑا اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے ہیں۔ امام کعبہ کا سن رہے تھے کہ وہ آئیں گے تو یہ معاملہ ذرا حل ہو جائے گا، ان کے آنے کے بعد بھی معاملات ابھی تک کچھ حل نہیں ہوئے۔ پچھلے دنوں میں چائنیز کے اغوا کرنے کا بھی ایک معاملہ سامنے آ گیا، اس سے بھی ذرا معاملات مزید خراب ہوئے۔ یہ کس طرف جا رہا ہے؟ کیوں نہیں ہینڈل کیا جا رہا ہے اس کو، اس تمام صورتحال کو کیوں اتنا آزادی سے چھوڑ دیا گیا ہے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ معاملہ وزارت داخلہ کا زیادہ ہے بجائے مذہبی امور کے، ٹھیک، کیونکہ مذہب کے دائرے سے تو اب میرے خیال میں یہ باہر ہی نکل چکے ہیں تقریباً، اور لا اینڈ آرڈر ایک سچویشن کریٹ ہوئی ہے اور کافی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے اس میں۔ اور جب بھی کوئی میجر ایشو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں آتا ہے، اور خاص طور پہ ریسنٹ جو توہین رسالت کا، یعنی ساری قوم اس وقت اس پہ متوجہ تھی
تو فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ ایک اسلام آباد میں جو میں ایک اوتھنٹک طریقے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ ایک کلینک تھا. اٹ واز ناٹ اے مساج پارلر, مطلب بالکل آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اینی بڈی کین گو اینڈ واچ کہ اس کلینک پہ جا کر حملہ کرنا اور یہ کہنا جی کہ یہاں پر خواتین جو ہیں وہ مساج دے رہی ہیں. وہ ایکو پنچر اور لازمی بات ہے مساج ہے, لیکن مرد مردوں کو اور عورتیں عورتوں کو مساج دیتی ہیں. کوئی ایسا اس کے اندر وہ واقعہ نہیں تھا. جس طرح کہ آپ بھی کبھی اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوں تو لیڈی ڈاکٹر ہو تو وہ آپ کی مرض کی جو ہے وہ تشخیص کرنے کے بعد آپ کو بتاتی ہے کہ دوائی لیں آپ, تو اس میں کوئی وہ حرج والی بات نہیں تھی. لیکن اٹینشن گین کرنے کے لیے یا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے قوم کی یہ کیا گیا. اب میں ایک ہفتے کے لیے باہر تھا ملک سے اور بڑے ایک اہم ایشو پہ باہر گیا ہوا تھا. تھائی لینڈ گئے ہوئے. آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بھی ساؤتھ آف تھائی لینڈ میں کافی مسلمانوں کے اسی قسم کے پرابلم ہے کہ 87% آبادی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح اپنے آپ کو کنفائن مدرسوں کے اندر رکھ رہے ہیں اور ماڈرن ایجوکیشن نہیں لے رہے, اور کافی وہاں پر بھی ایسی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, بام بلاسٹ وغیرہ. تو انہیں انگیج کرنے کے لیے رابطہ عالم اسلامی کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ مجھے بھی بلایا ہوا تھا وہاں پہ. اب یہ مسئلہ جو ہے اس نے اتنا آگے جا چکا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی تو اب اس کو کلمینیٹ تو ہونا ہے اس نے, اور ہماری یہ بڑی خواہش تھی اور اب بھی ہے کہ شاید یہ امام کعبہ جب آئے تو انڈائریکٹلی ایک جسچر دینے کے لیے سعودی امبیسڈر نے, آپ کو معلوم ہوگا کہ دورہ کیا لال مسجد کا, اور انہوں نے ان کو بھی کوئی ڈیمانڈز دیں, اور وہ ڈیمانڈز جائز ہوں تو ایک انسان جو ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے. انہوں نے جیسے مسجدوں کی ایک ڈیمانڈ دی تھی جو کہ ہر مسلمان کے وہ تو آپ نے مان بھی لی دل میں مان لی ہے. 7 مسجدیں ہیں, ان کی نشاندہی ہو گئی, جگہیں متعین کر دیں, پیسے ایلوکیٹ ہو گئے, ٹینڈر ان کے ہو گئے, اور وہ مسجدیں انشاءاللہ ان کی وجہ سے نہیں ویسے بھی بننی چاہیے. چاہے وہ ایسی مساجد تھیں جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا تھا جن کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا, پھر بھی ہم نے کہا چلیں اچھی جگہوں پہ مساجد بنانا ٹھیک ہے, مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اب ایک سٹینڈ آف ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ حالات بڑے کو نازک اس سے موڑ سے گزر رہے ہیں, اور یہ کوئی نہ کوئی اب ایسی حرکت ضرور دوبارہ کریں گے جس سے کہ یہ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں کہ چائنیز کو لینے کے بعد اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر چائنیز انویسٹمنٹ کتنی ہے, اور چائنا جیسا ملک ہے یہ تو انہوں نے درگزر کیا اس بات کو چائنا نے اپنی دوستی کی وجہ سے. کوئی اور ملک ہوتا تو بہت آگے تک بھی جا سکتا تھا. اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک موقع ہے کہ حکومت سے باٹم لائن نہیں بتاتے نا ابھی بھی, مطلب انڈائریکٹلی تھرو کمیونیکیشن جو ہیں اس وقت بالکل ختم ہو چکی ہیں آپ کے اور ان کے درمیان. نہیں ہماری, میں دیکھیں میں تو کمیونیکیشن ان کے ساتھ ایک انڈائریکٹ رابطہ رکھا تھا شروع میں جب میں نے نیگوشیٹ کیا اس وقت میرا رابطہ تھا, لیکن اسلام آباد کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کا رابطہ ہے, یعنی چیف کمشنر ڈپٹی کمشنر کے لیول پہ بات چیت بھی ہو رہی ہے اور رابطہ. آپ کا ایک بڑا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے یا سب, خاص طور پہ آپ کے والد صاحب کا بھی ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور لوگ آپ کی قدر بھی کرتے ہیں اور عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, تو آپ اپنا اس جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کے پس منظر میں آپ کیوں نہیں اس کو اپنا ایک استعمال کرتے ہیں؟ میرا تو اپنا ایک بیک گراؤنڈ اور ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے, ان کے والد کے ساتھ بھی ایک بہت گہرا تعلق تھا میرا, ان کے ساتھ بھی تعلق رہا, جس کی وجہ سے 2004 میں جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کی گاڑی پکڑی گئی اور کچھ دہشت گردی میں ملوث تھے, لیکن باقاعدہ اس کو چیک کرانے کے بعد جب دیکھا گیا کہ چلیں ان کا اتنا ملوث نہیں تھے, بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ بھی دے دیا کہ گاڑی ان کی تھی لیکن یہ چلیں اگر ملوث نہیں تھے تو ان کو چھوڑ دیا جائے. تو میرا بھی یہ خیال تھا کہ جب کبھی ایسا موقع آئے گا کہ ان کی کبھی ضرورت پڑے گی یا کوئی ایسی بات میں کروں گا تو یہ بات سنیں گے, لیکن جو اپنے والد کے دوستوں کی نہیں سنتے, جو اپنے پیر و مرشد جو ہیں ان کی بات نہیں سنتے, جن کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کیا ہوا ہے, کوئی پاکستان کا عالم نہیں ہے جس سے اگر آپ آج بات کریں نا کہ جی آپ جا کے لال مسجد کے معاملات میں مداخلت کریں, وہ کہیں گے جی ہم ہینڈز اپ ہے, تو کوئی بھی نہیں سن رہا. علماء کا کیا ویو ہے؟ تمام جو علماء کی میجورٹی ہے, علماء جو ہیں وہ بڑے نالاں ہیں اس بات سے, میجورٹی جو ہے, اور وہ بڑے پریشان ہیں, خصوصی طور پر اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا پاکستان کے مدارس کی پرسیپشن کو بہتر کرنے کے لیے, اور جنہوں نے مدرسوں کے بارے میں چیلنجز دیے حکومت کو کہ جی اگر ہمارے کسی مدرسے میں بھی آپ دیکھیں کوئی ملیٹنسی ہے تو ہمیں بتائیں, ہم جا کر آپ کے ساتھ انہیں بلڈوز بھی کریں گے, بند بھی کریں گے. اب ان کے پاس بھی وہ بھی لاجواب ہے, ہم بھی لاجواب ہیں. یعنی جب ہم انہیں
ڈیفینڈ کرتے ہیں مدارس کو، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ود دی ایکسیپشن آف لال مسجد، جو کہ ایک بڑی شرمندگی کی بات ہے بحیثیت حکومت اور بحیثیت پاکستان کی یہ بات کرنے کی۔ اب ان کا اگر حکومت اس پہ کوئی کارروائی کرے گی، یہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے ضرور کچھ نہ کچھ، کیونکہ دونوں برادران جو ہیں وہ ایک شہادت کا ایک جو جذبہ کہہ لیں اس کو، یا خود اپنا لیا انہوں نے کہ جی ہم شہید ہو رہے ہیں، بہت بڑا مارکہ مار رہے ہیں۔ دیکھیں یہ شریعت کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تو امام کعبہ سے لے کر اور تمام علماء اکرام نے کہا کہ یہ اس طرح کبھی آپ نہیں کرتے کہ ایک حکومت موجود ہو اور سربراہ موجود ہو، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی سچویشن نہیں آپ اعلان ہی نہیں کر سکتے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حکمران چاہے کتنا بھی بددیانت ہو، کیسا بھی حکمران ہو، اس کی مرضی کے بغیر نہ جہاد کا اعلان ہو سکتا ہے، اور ہاں ضرور ہے کہ اپنی جو خواہشات اور گزارشات ہیں وہ آپ کر دیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط تاثر گیا ہے، کیونکہ پورا ڈپلومیٹک کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے، سب کنسرن ہے اس مسئلے پر، سب کنسرن ہے کہ بھئی کبھی بھی اسلام آباد میں ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے؟ کوئی خاص وجہ اس کی؟ وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ لوگوں کا پرسپشن یہ ہے کہ آپ جان کے ان کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ ہاں ضرور یہ پرسیپشن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور کئی مرتبہ تو میں حکومت میں ہوتے ہوئے بھی مجھے شک میں مبتلا ہو جاتا ہوں کہ بھئی اتنا آگے ہم کیوں جا رہے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب بھی کبھی ایسی میٹنگ ہوئی اور آپریشنز کی آپشنز کو دیکھا گیا تو ان بچیوں کا سوچا جاتا ہے۔ تو بھی جب ان بچیوں کا سوچا جاتا ہے تو پھر آپ ہر آئے دن آپریشن کی تیاری کر کے ان کے ارد گرد پھر وہ لوگوں کو کھڑا کر دینا، رینجرز کا لے آنا، اس طرح کی چیزیں کرنا، یہ بھی تو پھر عجیب سی بات ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے نا، کیونکہ اس میں کوئی میری مشاورت ایلیمنٹ آف سرپرائز رکھنا چاہتے ہیں؟ ایلیمنٹ آف سرپرائز ہوتا تو پھر روزانہ اس قسم کی اسٹینڈ آف نہ ہوتے۔ ایلیمنٹ آف سرپرائز تو اسی دن دے دینا چاہیے تھا جس دن لائبریری پہ قبضہ ہوا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسا ہونا نہیں تھا، ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے، آپ کی رائے؟ میں بالکل یہ سمجھتا ہوں ڈیلے نہیں کیا جانا چاہیے تھا، اور اب بھی انہیں آخری موقع دے کر سمجھا دینا چاہیے، اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر کوئی نہ کوئی اس مسئلے کا حل، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اور ملک اور مدارس اور دینی طبقہ جو ہے وہ اس سے زیادہ اپنی بدنامی، جو خاص طور پہ اب جب کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ کے اندر دوبارہ ایک ایکٹیویٹی جو شروع ہو گئی ہے اور پھر پاکستان کے ساتھ اسے جوڑا جاتا ہے، تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی فلم چلائیں گے، ریل چلائیں گے، تو بیک گراؤنڈ میں یہی برادران اور یہی مدرسہ جو ہے وہ سامنے بالکل آئے گا۔ ہم نے دوسری پارٹی کا بھی ورژن لینے کی کوشش کی ہے اعجاز صاحب، اور عبدالرشید غازی صاحب سے ہم نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، پچھلے 2 گھنٹے سے ہم کوشش کر رہے ہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، پتہ چلا کہ وہ بھی آرام فرما رہے ہیں، جیسے ہی وہ اگر اویلیبل ہوئے تو ان سے بھی بات کریں گے۔ ہم ناظرین آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ اس اہم ایشو کے اوپر اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں، آپ کی کوئی اوپینین ہے، تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ ہمارے نمبرز ہیں 9222 اور دوسرا نمبر ہے 92200458۔ ان دونوں نمبرز پہ آپ ہمیں فونز کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ یہ ایشو آپ کے نزدیک کس طرف جا رہا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کیا جانا چاہیے، کیونکہ ایک بڑی انٹریکیٹ قسم کی اور بڑی ہی زبردست قسم کی نازک صورتحال ہے کہ اس کو اگر ہینڈل اس طرح کیا جائے فورس کے ساتھ تو اس میں لوگوں کی جانوں کے ضیاع کا خطرہ ہے، خواتین کی جانوں کا بھی ضیاع ہو سکتا ہے، بچے ہیں وہاں پہ، تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہ ایک اجازت بڑا ہی سینسٹیو ایشو ہے۔ میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ہمسیلف از ویری کنسرنڈ اباؤٹ اٹ۔ تو اس میں آپ کی کیا اوپینین ہے کہ اس کو کیسے، اب اگر فورس استعمال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں خون بھی بہے گا، اور اگر خون بہے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک پوری دنیا میں ایک ایشو بنے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کو اب اور پھر کمیونیکیشن آپ کی ان کے ساتھ ختم ہو چکی بھی ہے، تو واٹ از دا وے لیفٹ؟ دیکھیں جو شروع میں جو غلطی ہوئی، میں اسے تسلیم کرتا ہوں حکومت سے، اور میں نے یہ ریکمنڈ بھی کیا تھا کہ باہر سے زیادہ مداخلت ہے، اندر سے اتنا ری ایکشن 2 بھائیوں کے علاوہ نہیں ہے۔ جامعہ فریدیہ کے اسٹوڈنٹس جو ان کے ساتھ منسلک ہیں، 80% میں اوتھینٹسٹی سے کہہ سکتا ہوں ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ان کے جو ٹیچرز ہیں 80% جو ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، ایک 20% ہے۔ اب وہ بھی تنگ آ گئے ہیں۔ دیکھیں بچے وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، زیادہ تر کے پاس واپس جانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ پھر اب یہ حال ہو گیا ہے کہ وفاق المدارس جس کے ساتھ یہ منسلک ہیں فار دیر ایگزامننگ باڈی، انہوں نے انہیں خارج کر دیا اپنے اس سے، اچھا اپنی باڈی سے نکال دیا، اپنی باڈی سے نکال دیا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ وفاق المدارس کا اپنی باڈی سے نکالنا ایک بہت اہم قدم ہے، اور یہ انہوں نے خود فیصلہ کیا، کیونکہ انہوں نے ایک انڈرٹیکنگ دی ہوئی تھی کہ اگر ملیٹنسی ہوگی تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس کو گارنٹی کرتے ہیں۔ اب وہ بچے بیچارے نہ تو اسکول جا سک رہے ہیں، نہ پڑھائی کر سک رہے ہیں، نہ امتحان دے سک رہے ہیں، یعنی اب اور بہت سے بچے چلے گئے، یعنی اگر جامعہ فریدیہ کی اگر تعداد آپ سمجھ لیں 3000 تھی
تو آج 2000 سے بھی کم 1700 پہ آگے ہوگی، کیونکہ وہ بچے اب دوسرے مدرسوں میں چلے گئے ہیں جہاں جنہوں نے 4 سال 5 سال 6 سال کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں کہ ہم وہاں پر ایگزام لے سکیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں بھائیوں کو وہاں سے ان کے خود اسٹوڈنٹس بھی اب یہ کہہ رہے ہیں، اور رابطہ ہے ہمارے ساتھ، ان کا ٹیچرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خود نہیں ہمیں سمجھ آ رہی کہ ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے، تنخواہیں ان کو نہیں مل رہی، پرابلم ان کے اپنے ہیں، کھانا پینا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ جی میں جامعہ فریدیہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں کیا صورتحال ہاں جی ان کے ہاں کیا صورتحال ہے؟ ان کے ہاتھ بھی یہی صورتحال ہے، لیکن میں نے یہ شروع میں کہا تھا کہ جو باہر سے اگر جو ملیٹنٹس فرض کریں یہاں پر آئے، اور ایک وقت یہ تھا کہ 2000 سے اوپر ان کی تعداد تھی، اب شاید 400 300 کے قریب ہوں گے، کہ حکومت کو چاہیے تھا کہ تھوڑا سا اس کا سرویلنس شروع سے رکھنا چاہیے تھا، اور غیر متعلقہ لوگوں کو اندر نہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ ہم نے بہت زیادہ نرمی اختیار کی اور نیگوشیٹ کیا کرتے سمجھتے ہیں رہے۔ کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ خود کچھ بمبار ہیں، تو اس طرح کی کچھ صورتحال ہو سکتی ہے وہاں پہ؟ جب میں یہ کہہ تو نہیں سکتا، دیکھیں اوتھینٹسٹی سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ مجھے ضرور وہ معلوم کلیم ہے تو کہ کرتے ہیں، وہ کلیم تو نہیں، کرتے ہیں۔ وہ کلیم کرتے ہیں، انہوں نے اعلان بھی کیا اس بات کا، اور یہ اس بات کا مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آرمز ہیں وہاں پہ، اور لوگ ہیں جن کے پاس آرمز ہیں، اور وہ ابھی آپ نے حالی جو ایپیسوڈ ہوا تھا یہ چائنیز والا، مولانا اس صاحب میں خود بھی آپ نے جو اگر فوٹیج دیکھا ہوگا اس کے اندر بھی انہوں نے کلشنکوفیں اٹھائی ہوئی ہیں، مولانا صاحب خود کلشنکوف اٹھا کے پھر رہے، تو اپنے آپ کو تو وہ چلے مارنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن پوری قوم کو ایک عذاب میں انہوں نے جو ہے مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ایک پرسیپشن ہے کہ آپ بہت ڈھیل دے رہے ہیں اور کیوں نہیں اس کا کچھ حل نکالا جاتا، تو اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا مزید ڈھیل دینا مناسب رہے گا، تاکہ ایک تو باٹم لائن یا تھریش ہولڈ جس کو کہتے ہیں کہ وہ تھریش ہولڈ تک جائیں اور پھر آپ ایکشن لیں یا جو کچھ بھی کریں، پتہ چلنا چاہیے اس میں۔ آئی تھنک کہ حکومت نے اپنی طرف سے کوششیں جو ہیں وہ پوری کر لی ہیں، اور اس سے زیادہ کیا آپ نیگوشیٹ کریں گے ان کے ساتھ، یعنی اس سے زیادہ کیا نیگوشیٹ کریں گے؟ میں پہلے انہوں نے خود شرمندگی ہوئی، Do you think it is already too late؟ میں سمجھتا ہوں بالکل، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از لیٹ، ہمیں ان مدرسوں کو بھی بچانا چاہیے اور ان دونوں بھائیوں سے جان بھی چھڑوانی چاہیے۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملات اچھے طریقے سے آگے بڑھیں۔ ہمارے ساتھ کالرز کا سلسلہ جاری ہے، اور دیکھتے ہیں کہ پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی السلام علیکم، کون سا؟ نوشہرہ سے بات کر رہا ہوں، جانس خان۔ نوشہرہ سے، فرمائیے گا جی، کیا کہیں گے؟ یہ جب رکھ صاحب یہ سوال ہے کہ بات چیت کیوں کامیاب نہیں ہوتی ہے؟ جب بھی بات چیت کرتے ہیں وہ منقطع ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، اور ان کا یہ سوال بہت صحیح ہے کہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے، بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ٹھیک، بات چیت کیوں ٹوٹ جاتی ہے جی؟ بات چیت آپ نے شروع بھی کی اور پھر ٹوٹ گئی۔ یہ میں نے یہ پہلے بھی بتایا کہ ہم تو صرف انڈائریکٹلی اب انوالوڈ ہیں، یہ ڈائریکٹ جو بات چیت ہے یہ وزارت داخلہ کے آسپیسز میں یا ان کی ڈائریکشنز کے تحت ہو رہی ہیں، اور کوشش ہم بھی کرتے رہتے ہیں انڈائریکٹلی کہ جو تعلق والے ہمارے اساتذہ ہیں، جو ان کے ساتھ دوست احباب ہیں، ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ بھی تھوڑی سی اس بات سے پریشان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی ایکشن ہوا تو پھر اس کا جو ری ایکشن میں اگر کوئی اس طرح خون خرابہ ہو گیا، تو خاص طور پر اسلام آباد میں اور موجودہ صورتحال جب کہ ایک ماحول جو ہے وہ سازگار اتنا نہیں ہے، تو اس میں پھر اور لوگ جو ہیں ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں جب اسمبلی میں یہ بات اٹھائی گئی، جب یہ چائنیز ان کا ہوا تھا، تو تقریباً پوری پارلیمنٹ جو ہے اس بات پہ متفق تھی، پوری پارلیمنٹ، کہ جو یہ کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اب رائے ہر ایک کی فرق تھی، کوئی کہہ رہے تھے کہ جلدی ایکشن لینا چاہیے اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب بات چیت کرنی چاہیے، لیکن یہ سب کی متفقہ رائے تھی، مولانا فضل الرحمان سے لے کر جماعت اسلامی سے لے کر دیگر لوگوں کی، کہ ان کا جو یہ کارنامے ہیں اور جو ان کے یہ اقدام ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا، میں ذرا ایک کال بھی لے لوں، لیکن ایک امپورٹنٹ ایشو بھی آپ سے ایک اور بھی ڈسکس کرنا ہے، لیکن ایک کالر کے ساتھ بات کرنے کے بعد اور دیکھتے ہیں کہ وہ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون سا اور کہاں سے جناب؟ میں چکوال سے بول رہا ہوں جی، سید عباس میرا نام ہے جی چکوال سے سید عباس صاحب، فرمائیں جی۔ یہ اپنا ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے نا، محترم اعجاز الحق صاحب آئے ہوئے ہیں جی آپ بات کر رہے ہیں، اعجاز الحق صاحب سن رہے ہیں آپ آن ایئر۔ جی میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے مطلب بہت بڑے ایک عہدے پہ فائز ہیں،
मजहबी अमूर के, तो ये दीनी मदारस में आए दिन जो इस किस्म के शोर शराबे होते हैं और इस किस्म के मतलब हिसाब किताब जो हो रहे हैं, आप आखिर हुकूमत में हैं, हुकूमत के पास सब कुछ होता है, इनको आसान तरीके से समझाएं। ये मुल्क की बहुत बड़ी बदनामी है, ये किस मतलब इस्लाम को, ये किस मजहब को आगे ले आ रहे हैं लोग, मतलब अपने यानी कि ना अपने लिए बायस बदनामी बने, ना मुल्क के लिए बायस बदनामी बने। मजहब तो कुछ और कहता है। चलें, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक बात, ये लोगों के तासुरात यही हैं। और मैंने कहा ना कि ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मजहबी अमूर का इसमें इतना मुदाखलत नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद के हमारी एक अजीबोगरीब ये वजह भी है कि किसी वजह से 1996 में तमाम औकाफ और एडमिनिस्ट्रेशन, मसाजिद की हायरिंग, फायरिंग, अपॉइंटमेंट ये सीडीए के हवाले कर दी गई थी और इनडायरेक्टली अब इनके साथ महकमा औकाफ का कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब ये तमाम इंटीरियर के ज़रिए सीडीए के साथ मुंसलिक है। ठीक है, तो जब हम किसी को निकाल नहीं सकते, किसी को रख नहीं सकते, तो किसी से बात नहीं कर सकते, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि मजमूई तौर पे, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबकी, तो एक दूसरे को सपोर्ट हम करते हैं। तो उसमें मैं अपना पूरा किरदार जो है अदा कर रहा हूँ और सबके जज्बात जो हैं उनको हम और अप्रिशिएट दूसरी तरफ से भी रेसिप्रोकल एक जो एटीट्यूड है वो भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एजाज साहब, वो ये है कि पिछले दिनों में आपने हज के किरायों में 10% इजाफा कर दिया जी, वो कोई ख़ास वजह थी? देखें, इसमें तकरीबन 30% के करीब जो है इजाफा मांगा था पीआईए ने, और हकीकतन जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं उस पर ये किराया जो है मुनासिब, मैंने तो इसको पूरा अपोज किया और आखिर दम तक करता रहा। पिछली दफ़ा जब ये हुआ था तो मजमूई तौर पे वाइट कैटेगरी में पिछले साल 5% और ग्रीन कैटेगरी में 7% इजाफा हमने किया था, तो 20% के करीब हमने ये आज के जो पीआईए के किराया उनको बढ़ाया था पिछली दफ़ा, वो भी वज़ीर आज़म की मुदाखलत से। इस दफ़ा भी मैंने वज़ीर आज़म को ये कहा था कि लोग जो है वो परेशान होते हैं और आप कोशिश करें, लेकिन काफ़ी निगोसिएशंस के बाद पीआईए के साथ फिर वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि जो उन्होंने डिमांड की है वो नहीं, लेकिन उसका एक परसेंटेज जो है 10% जो है वो बढ़ा दिया जाए। इसके बावजूद पीआईए के मुताबिक, मैं इसमें कुछ नहीं कहता क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि अपने अकाउंट्स वगैरह हमें दिखाएं ताकि हम चेक कर सकें कि उनका जो खसारा है वो तकरीबन अब भी 60 करोड़ से ऊपर इसमें उनके मुताबिक जो है वो खसारा है ओवरऑल ऑपरेशन में। क्योंकि देखें फ़र्क कितना है, ये 34,000 अगर इस्लामाबाद से किराया था या 34,000 था, तो वैसे तकरीबन 52,000 के करीब लेते हैं। इतना फ़र्क है, 8-10 हज़ार रुपये का, 12,000 रुपये का फ़र्क है, तो उससे काफ़ी फ़र्क जो है वो बीच में आता है। और मैं समझता हूँ कि विद दी इंक्रीजिंग ऑयल प्राइसेस 10% जो बढ़ाया है हुकूमत ने बड़ा रिलक्टेंटली, यानी कि एक किस्म का ये अब भी फेवरेबल है फॉर दी हाजीज हु विल बी गोइंग टू परफॉर्म हज, बावजूद इसके कि इस पर रिएक्शन। लेकिन एक गरीब आदमी के लिए 10,000 रुपया बड़ा मैटर करता है। देखिए, गरीब आदमी तो अल्लाह ताला 90% तो गरीब हमारे जैसे लोग ही जाते हैं। हर एक को हज का मौका दे, अल्लाह ताला हर एक को हज का मौका दे और गरीब लोगों को ज़्यादा दे। लेकिन हज करने के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आपकी तमाम जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो जाएँ, ये वो फ़र्ज़ है कि उसके बाद इस्तिताअत हो। मैंने आपको बताया ना कि मैंने इसकी पूरी पुरजोर मुखालफत की थी और लिख कर भी भेजा था कि ये इलेक्शन ईयर भी है। लेकिन जब वो मीटिंग हुई थी पीआईए के साथ आपकी, तो उसमें तो सुना है कि आपने इसको अपोज नहीं किया था। नहीं, मेरी जो पीआईए से मीटिंग हुई थी, मैंने उन्हें कहा था कि हम इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। अगर हुकूमत से आप बात कर सकते हैं या आपकी वजारत जो है दाखिला डिफेंस, वो हुकूमत से बात कर सकती है, तो आप फिर हुकूमत को ये कह सकते हैं कि वो आपको सब्सिडाइज कर दें जो आपका लॉस हो रहा है। जैसा 50-60 करोड़ रुपया इज नथिंग फॉर द गवर्नमेंट। यू सी, अगर आप 50-60 करोड़ रुपये सब्सिडाइज कर दें, और खासतौर पर जिस आप खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन ईयर है, तो उस लिहाज से भी देखा जाए तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। मेरी रिकमेंडेशन ये थी कि एक पैसा भी नहीं बढ़ना चाहिए। अब ये है कि वो पीआईए जिसको 26 अरब रुपया चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, विच इज़ गोइंग अंडर, तो उस पर इतना बोझ डालना हुकूमत को चाहिए था कि इसकी सब्सिडी दे देते। और ये हमारी रिकमेंडेशन भी यही गई थी कि गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज द इंक्रीज इन फेयर। ये कि तो इतने माशाल्लाह वो होल्स हैं कि अगर उनको प्लग कर लें तो वो मेरा ख्याल है कि कई अरबों रुपया जो है वहाँ से बच सकता है। तो ये बेचारे गरीबों के लिए अगर ये हो जाता है कि ज़्यादा इनकम भी आजकल जो है अगर देखा जाए ओवरऑल, ये माने या ना माने, तो इनकी उम्रा और हज ऑपरेशन जो है
is the most lucrative. Probably it is sustaining the rest of the losses which they are making. बिल्कुल सही कह रहे हैं. रेस्ट ऑफ द ऑपरेशन जो है वो इसी के ऊपर बेस करता है. तो इसको मेरा ख्याल है कि हमें जरा थोड़ा सा या सब आप अपना क्लाउड इस्तेमाल करें और थोड़ा सा. लेकिन तमाम मैं मौजूद नहीं था जब ये कैबिनेट में गया, मैं थाईलैंड में था और क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया था इसलिए जाना था. तो हमारी वजारत ने इसको वहाँ भी यही कहा था, लेकिन पूरी जब कैबिनेट ने एक फैसला कर ले और वज़ीर-ए-आज़म ने नजरसानी के लिए आप कहेंगे वैसे? मैं बात करूंगा, लेकिन जब कैबिनेट ने फैसला कर दिया तो अब दोबारा कैबिनेट में ले जाना नज़रसानी के लिए तो सब्सिडाइज अगर हो जाए तो वो और बात है. लेकिन फिर एक कैबिनेट में ले जाना, जब तक मेरे ख्याल में इस साल का हज जो है हम बहुत तख़ीर हो जाएगी उसमें. चलें, अल्लाह ताला करे कि कुछ ना कुछ हालात बन जाए, क्योंकि गरीब लोग जो हैं वो आपको दुआएं देंगे. मैं मानता हूँ ये बात और हम पूरी कोशिश करते हैं. 10,000 रुपया एक गरीब आदमी के लिए बड़ा मैटर है. इसीलिए हमने बिल्डिंग का किराया नहीं बढ़ाया, इसीलिए हमने मतलब कि दीगर जो किराए बढ़ सकते थे वो नहीं बढ़ाए. हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको इतना ज़्यादा बोझ ना पड़े और ओवरऑल बोझ 10% किराए बढ़ने के बावजूद जो आएगा वो 1 या 2% तक. चलें, अल्लाह करे कैसे ही हो. और नाज़रीन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आन पहुँचा है. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं. प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक नाजरीन. पाकिस्तान टेलीविजन का आप देख रहे हैं कि ऑल न्यू पीटीवी इज़ गोइंग टू बी हियर इंशाल्लाह वेरी सून. और आप देखेंगे कि हमारा जो पूरा एक आउटलुक है वो चेंज होगा और इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा. उसी वाले से आज हम आपको मुख्तलिफ ब्रेक्स के ज़रिए वो दिखा रहे हैं. एजाज साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आजकल वो है फ्यूचर इलेक्शंस, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, आपके असम्बलीज़ के इलेक्शन और ओवरऑल क्या सूरत हाल है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे शुरू करते हैं. प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे क्या आपकी अपडेट्स हैं? देखिए, मजमूई तौर पे तो मैं ऐसा कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं देख रहा. ऑपोजिशन डिसरे में है. एपीसी कर रही है अभी डिसरे में. मैं ये बता रहा हूँ, ये एपीसी का रिजल्ट आप देख लेना. मतलब एपीसी में भी सिर्फ अपने अपने मफादात को लेकर गए वहाँ पर. यानी जिसके साथ नवाज शरीफ ने PMLN ने कह देते हैं, उनका नाम नहीं लेते, कि अपनी सारी सियासी साख को नुकसान पहुंचाया एक मिसाक जमहूरियत करके, यानी उस पार्टी के साथ जिसके साथ उनका नज़रिया ही ना मिलता था ना मिलेगा कभी, और वो ख़ुद पार्टी ने इनकार कर दिया उस एपीसी में जाने. यानी 2 बड़ी पार्टीज़ मुल्क में अगर कहा जाता है कि हैं और अपने आप को मानती हैं, उनमें से एक पार्टी की वो क़यादत जाए जो कि रिज़र्व क़यादत है और फ़ैसला कोई ना कर सके वहाँ पे, तो मैं समझता हूँ यहाँ से बहुत बड़ा फेलियर. अगर वो अटेंड कर लें, व्हाट इफ शी अटेंड्स, अगर वो अटेंड कर लें तो मैं समझता हूँ फिर भी मुतफ़िक़ा फ़ैसला उनका कोई नहीं आ सकेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया और वो उन्होंने माजी से सबक सीखा. 1985 में उन्होंने बॉयकॉट किया था इलेक्शंस का, तो 12 साल तक फिर मार खाते रहे और बाहर फिरते रहे. उन्होंने अब बड़े एक ऑथेंटिक और पुरजोर अंदाज में ये कह दिया कि हमने इस्तीफ़े नहीं देने, हमने असम्बली नहीं छोड़नी, हमने इलेक्शन का मैदान नहीं छोड़ना. नवाज शरीफ साहब का अपना प्रॉब्लम है, वो वापस नहीं आ सकते. उन्होंने एक डील की हुई है. पार्टी उनकी जो है 17 सीटें, पता नहीं 12 सीटें, 14 सीटें, 17 सीटें. ये डील वैसे है किधर? जैसा कुछ समझ है इसकी हमें नहीं आ रही. नहीं, डील कोई नहीं. कोई ऑन पेपर है कुछ? डील ये नहीं है कि बेनज़ीर जो है वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बैठ जाएंगी जाके. डील ये है कि अगर वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती हैं और फेयर एंड फेयर इलेक्शंस होंगे और एक कोड ऑफ कंडक्ट बना के वो इलेक्शन लेना चाहती हैं, तो शी इज़ मोस्ट वेलकम टू कम. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डील बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड नवाज शरीफ साहब. नवाज शरीफ साहब के साथ तो कोई डील नहीं है. नहीं, आपको बाहर भेजने की जो डील आप कह रहे हैं ना, कि वो डील के तहत बाहर डील के तहत. और किस तरह गए मुझे बताया ना, फिर वापस क्यों नहीं आए थे? देखिए ना, देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग, अगर इफ इट इज़ नॉट इन राइटिंग इवन, देयर वाज एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द सऊदी गवर्नमेंट, द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द पार्टी व्हिच वाज लीविंग, एंड ही वाज डेस्परेट टू लीव. यानी वो एक दिन मजीद नहीं रहना चाहते थे जेल में. और इस तरह नहीं गए, वो शान शौकत के साथ गए, नौकरों को साथ लेकर गए, सामान का पूरा एक जहाज़, पता नहीं 144 तो बड़े बड़े ट्रंक जो थे, यानी एक जहाज़ ख़ास तौर पर आया था सामान ले जाने के लिए, और ये भी उसमें शर्त थी कि इसको चेक नहीं करना कि इसके अंदर क्या चीज़ें जा रही हैं. तो उस डील के साथ गए हैं. अब बाकी पार्टीज़ जो हैं, मैं समझता हूँ कि जा तो सब रहे हैं सैर व तफरी के लिए, और इतनी बड़ा वहाँ पे एक मैं समझता हूँ मुफाद परस्तों का टोला इकट्ठा हो रहा है. इसमें से आप देख लें कि फजल रहमान साहब बड़े प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं.
قاضی صاحب کا اپنا ایک پرابلم ہے, لیکن بغیر MMA کو اگر انہوں نے توڑ دیا تو ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے 3 سیٹیں اگر وہ نواز شریف سے لاہور کی لے لیں گے. لیکن زیادہ اسٹرینتھ جو ان کی ہے وہ فرنٹیئر سے ہی آئی ہے اس دفعہ بھی, اور وہ آئی ہے اس لیے کہ MMA اکٹھی تھی اور اس میں مولانا فضل الرحمان جن کا بلوچستان اور فرنٹیئر میں ایک بہت بڑا ہولڈ ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے باہر نکل جائیں گے؟ اچھا دونوں اگر ہم آپشنز رکھیں نا ان کے سامنے, اپوزیشن پھر بھی نہیں مانتی. اگر اب آج کل یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ شاید حکومت جلدی الیکشن کروا دے اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ایک آپشن ہے کہ نئی اسمبلی سے لے لیں, تو اس پہ بھی اپوزیشن جو ہے رونا شروع کر دی کہ دیکھیں جی جتنی جلدی الیکشن بلا لیے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, اور اگر کہیں ٹائم پہ الیکشن ہوگا تو پھر بھی کہتے ہیں موجودہ اسمبلی سے جو ہے وہ ووٹ نہیں لے سکتے. کس آپشن پہ زیادہ بات ہو رہی ہے؟ آپ کا کیا مشورہ ہے پریزیڈنٹ کے لیے؟ میں تو پریزیڈنٹ صاحب سے میرا مشورہ یہ رہا ہے کہ دیکھیں کوئی اتنا بڑا کرائسس نہیں ہے. اگر کرائسس تب کریٹ ہوتا ہے اگر آپ کوئی ایسے ابرپٹلی ایکشن لے لیں. فرض کریں ایک آپشن چودھری پرویز الہی صاحب نے اور چودھری شجاع صاحب نے دیا ہے اسمبلی کہ قومی اسمبلی توڑ دیں, صوبائی اسمبلیاں رکھیں. اگر فرض کریں جس طرح کہ یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے. میری اپنی رائے ہے ایک دن اگر ساری اسمبلیز بنی ہیں تو جانا بھی ایک ہی دن میں ایک ہی دن چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن یہ ایک 1977 میں بھٹو صاحب نے بھی اعلان کیا تھا ایک دفعہ, یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بڑا مضبوط ہوں, اور ایک دم الیکشنز کال کر دی اور اس الیکشن میں پھر دھاندلی کروائی, یہاں تک کہ چیف الیکشن کمشنر کو کہنا پڑ گیا کہ میں نے تو میلہ سجا دیا تھا, وہ ڈاکو اس کو لوٹ کے لے گئے. بالکل ٹھیک. تو آپشن یہی ہونا چاہیے کہ پریزیڈنٹ شوڈ بی الیکٹڈ فرام دا پریزیڈنٹ اسمبلیز, اور اگر کوئی استعفیٰ دیتا ہے تو کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا. ہندوستان کی مثال ہے کہ 2-3 صوبوں میں حکومت نہیں تھی, الیکشنز پھر بھی ہوئے, اور میں نہیں سمجھتا کہ MMA اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ استعفیٰ دیں گے. نواز شریف کو آگے کوئی نظر نہیں آ رہا. اگر ان کی اب 17 سیٹیں تو اگلی دفعہ 12 بھی نہیں آئیں گی. پیچھے ملک میں ہے ہی کوئی نہیں ان کا. پیپلز پارٹی جو پھر بھی کچھ سیٹیں میٹیں وہ نکال لیں گے اپنی, کیونکہ ان کی ایک ہے ووٹ بینک بھی ہے. سندھ میں ان کا خاصا میں مانتا ہوں سندھ میں ووٹ بینک ہے, وہ اسی لیے پریکٹیکل پالیٹکس کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب پریکٹیکل پالیٹکس کر رہے ہیں, قاضی صاحب نان پریکٹیکل پالیٹکس کر رہے ہیں, عمران خان ہیز نتھنگ ایٹ اسٹیک, تو وہ تو سب کو کہتے ہیں لے کے میں چھلانگ لگا دوں گی. ان کے پاس دیکھیں نا ملک کے اندر کیا اپوزیشن نے ابھی تک ڈیلیور کیا. تو دونوں جو ہیں جو پریکٹیکل اور پریگمیٹک پولیٹیشینز جو آپ کہہ رہے ہیں, دونوں آپ کے فیوچر الائز بن سکتے ہیں؟ الائز نہیں بن سکتے, میں یہ نہیں کہتا الائز نہیں بن سکتے, لیکن ایک رول آف دا گیمز بن سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, پریکٹیکل پالیٹکس میں آ سکتے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ بھائی الیکشن کمیشن کیسا ہونا چاہیے, انٹرم گورنمنٹ کیسی ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی کو کس طرح گارنٹی کرنا چاہیے, اور وی ڈونٹ ہیو اینی آبجیکشن ریگارڈنگ دیٹ. دیکھیں ہم نے اگر الیکشن ہوتا ہے, ہم نے اگر الیکشن لڑنا ہے, اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ ہم کہیں گے کہ صوبائی حکومتیں ہماری رہیں گی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز کرا دیں. ایک پروپوزل ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اٹس ناٹ اے پریکٹیکل پروپوزل. اور اس میں یہ بھی ایک کرٹیسزم ہے کہ اگر آپ اپنی پروونشل اسمبلیز رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انفلوئنس کریں گے الیکٹرل پروسیس کو. لازمی بات ہے انفلوئنس ہوگا جب پروونشل گورنمنٹس آپ کی ہوں گی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن. اور ظاہر ہے کہ اس کا کریڈیبل ہونے پہ بھی شک آئے گا. چیف منسٹر جب آپ کے جائیں گے, آپ کے جلسے کریں گے جا کے, تو پھر آبویسلی کریڈیبلٹی اس کی نہیں رہے گی. nobody is going to accept that. Let's be practical and frank. ہم نے 20 سال ہو گئے ہمیں بھی پولیٹکس میں مار کھاتے ہوئے, اگر ہم بھی ہوتے اپوزیشن میں تو ہم بھی نہ ایکسیپٹ کرتے تھے. بالکل صحیح. اچھا ایک اور چیز ذرا بتائیں کہ ایک شروع ابھی سلسلہ ہوا نہیں ہے اور الیکٹرل رولز کا ایک مسئلہ بن گیا ہوا ہے کہ اس میں جناب اتنے کروڑ عجیب طرح کے جو فگرز ہیں وہ آ رہے ہیں سامنے. یہ ضرور ہے, میں نے اپنے حلقوں میں بھی چیک کیا ہے, اور کچھ ووٹ جو ہیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں, کئی ہزاروں کی تعداد میں. ایک ایک حلقے میں اگر ہزاروں کی تعداد میں پرابلم یہ ہے, دیکھیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ یا تو آپ پھر یہ کہہ دیں جی کہ آئی ڈی کارڈز کے ساتھ, نئے آئی ڈی کارڈز کے ساتھ الیکٹورل رول ہونا چاہیے. میں نے تو یہ بھی کہا تھا, یہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں میں کہہ رہا, ابھی ریسنٹلی ایک اسی طرح پروگرام تھا, اس کے اندر میں نے کہا تھا کہ جی اگر آپ کو نئے رول پہ اتفاق نہیں ہے تو پرانے اس پہ کروا دیتے ہیں الیکشن. مطلب الیکشن ہی کروانے ہیں نا, وہ کہ جی ہمیں وہ بھی منظور نہیں ہے کہ اس میں لوگ مرے ہوئے ہیں اور یہ ہو گیا. نہیں لیکن وہ تو زیادتی ہوگی. اب دیکھیں 2002 کے بعد جو لوگ 18 سال کے ہو چکے ہیں وہ تو آؤٹ ہو گئے نا, تو پھر اب کیا کریں آپ بتائیں. تو اس میں پھر آپ ان کو یہ کہا ابھی ٹائم دیا, میرے خیال میں حکومت کو اور ٹائم بھی دینا چاہیے. یہ آج آخری دن ہے میرے خیال میں الیکٹورل رولز کا, اگر اس میں 1 مہینہ اور بھی بڑھانا چاہیے یا الیکشنز تک لے کے جانا چاہیے. اس میں الیکشن سے ایک کیمپین چلنی چاہیے تھی اعجاز صاحب, اس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کریں. کیمپین چلی ہے, اب ہم نے کروایا. میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. کتنے لوگوں کی؟ ہاں جی, آپ نے کتنے؟ ہزاروں کی تعداد میں, اور
बाकायदा रिक्वेस्ट कर करके स्टिल थाउजेंड्स आर मिसिंग। हाँ स्टिल दे आर मिसिंग बिकॉज इतनी जल्दी आईडी कार्ड नहीं बन सकते। इसीलिए तो हमने कहा कि अभी उम्रे पे जाने के लिए जो हम कह रहे थे कि जी वो पासपोर्ट चाहिए, डिजिटल पासपोर्ट जो नए आए हैं वो चाहिए, तो वो नहीं हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते क्योंकि सब लोगों के लिए अगले मेरे में 3 या 4 साल लगेंगे अभी कि आईडी कार्ड सारों के बन सकेंगे। और 16 करोड़ की आबादी है और मेरे ख्याल में अभी तक कितने बने ये आप नादरा से पूछ सकते हैं कि कितने आईडी कार्ड्स बने हैं। और लाजमी बात है कि ये है। और इसमें मेरे हलके में मेरे नीचे जो एमपी हैं पीपल्स पार्टी का है, मैं ये अभी आपको जिसने कोशिश की है, जिन ने भी कोशिश की उन्होंने अपने पूरे करवा लिया। उसने सबसे ज़्यादा उसने इस पे काम किया और उसके कहने पे नादरा की मोबाइल टीमें वहाँ गई हैं। मैंने 3 दफ़ा मोबाइल टीमें भिजवाई अपने हलके में और कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं, लेकिन फिर भी रह गए हैं बहुत से लोग। लेकिन ये इसी वजह से तो जो शेडो ऑफ डाउट है वो कास्ट होता है और लोग कहते हैं कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट होगा वो ऑब्वियसली फिर क्रेडिबल नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं आपको ऑथेंटिसिटी से कह सकता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई बेईमानी नहीं की, ठीक है ना। अगर किसी को डिले हुआ है वो एक नेचुरल ब्यूरोक्रेटिक डिले आप कह सकते हैं उसको, लेकिन इसलिए नहीं किया। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है, जो नादरा का डेटाबेस था वो इस दफ़ा इस्तेमाल ही नहीं किया गया। एक और आउट ऑफ द लूप एक कंपनी को लेके उसका किया गया, तो ये भी एक अजीब सी पॉलिसी थी जिसकी समझ नहीं। लेकिन कॉलर्स का सिलसिला हमारे साथ जारी है और कॉलर्स को भी देखते हैं और उन्हें भी एंटरटेन करना ज़रूरी है। और देखते हैं कि नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कौन है और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी सर। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम सर। जनाब कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर तौसीफ मलिक बात कर रहा हूँ तलगांग से। तौफीक मलिक साहब तलगांग से फरमाइए जी। अपने टीवी की आवाज़ कम करें प्लीज़। जी सर मैं इजाजुल हक साहब से बात करना चाहूंगा कि जब से ये इशू आवाम के सामने आया है जामिया हिफ्सा का, उसके बाद से दर्जनों बार वो ये बात कर चुके हैं, ये इशारा दे चुके हैं कि इसमें बैरूनी हाथ मुलविस है। अगर इसमें बैरूनी हाथ मुलविस है, इस्लामाबाद या 6 जगह पर बैरूनी अनासर मिलिटेंट के साथ राब्ते में है, तो फिर हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है? लेकिन ये बात कह देनी जान छुड़ाने की आता है, तो मैं माजरत के साथ अर्ज करूंगा ये बात ठीक है, लेकिन हमला में ये बड़ा तशवीशनाक पहलू है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस पे बात हो चुकी है, अगर आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। बैरूनी हाथ इसमें आपको नजर आता है? तशवीशनाक तो है, सारी मुल्क को पता है ये तशवीशनाक है और कहीं ना कहीं से इनकी ज़रूर डोर जो है वो हिलाई जा रही है। अब इसमें बहस हो सकती है बहुत लंबी। एक और कॉलर से ज़रा बात कर लेते हैं इन द मीन टाइम और देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो साहब, ताहिर अर्ज कर रहा हूँ। इजाजुल हक साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर साहब कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जनाब न्यूयॉर्क से। जी ताहिर साहब न्यूयॉर्क किस जगह से? न्यूयॉर्क एस्टोरिया से जनाब। एस्टोरिया क्वींस से। जी फरमाइएगा ताहिर साहब, फरमाइएगा ताहिर साहब। आप मौजू से तो हट गए हैं, जरा चंद मिनट दीजिएगा। आपको मेरी बात बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी कि मुल्ला को है हिंद में सजदे की इजाजत, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। सही, ये अल्लामा साहब ने फरमाया था जनाब हुसैन अहमद मदनी मरहूम के बारे में। और ये जितनी भी ये फिरका परस्त जमातें हैं जनाब, इस वक्त ये सारी इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन जमातें हैं। बराए मेहरबानी जनरल साहब को मेरा पैगाम दे दीजिए कि इनको अतातुर्क बनना पड़ेगा। चलें, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। अल्लाह ताला खैर करेगा। थैंक यू वेरी मच ताहिर साहब, आपने एस्टोरिया से कॉल किया न्यूयॉर्क से और अतातुर्क बनना पड़ेगा जी। उनकी राय है, मैं उस पर कुछ कह नहीं सकता। चलें, जब वो आए थे तो उन्होंने वैसे अतातुर्क का नाम लिया था उस वक्त भी और तुर्की का एक मॉडल उन्होंने लाया था। अच्छा एक चीज़ ज़रा मुझे बताएं एजाज साहब के ये जो अब सूरत हाल आप देख रहे हैं इसमें इलेक्टर रोल्स का मसला और दूसरे मसाइल, असम्बली का मसला, टाइम इज़ ऑफ एन एसेंस राइट नाउ। इस वक्त टाइम जो है वो बड़ा ही नाजुक है। इस आने वाले चंद दिन के अंदर अंदर इंतहाई अहम और इंतहाई नाजुक फैसले लिए जाने हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा एक फैसला सदर साहब का अपना इलेक्शन है, फिर असम्बलीज का इलेक्शन है, फिर COAS के बाद जो उनका VCOAS का एक अपॉइंटमेंट है वो भी आने वाली है। ठीक है जी, वो भी एक इशू है। ये सारी चीज़ें आप क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट को जो इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड हैं कि स्पीच करने जा रहे हैं, एड्रेस करने जा रहे हैं कौम से, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखें, प्रेसिडेंट की एक बात जो कुछ लोगों को पसंद भी है, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद, कि वो बड़े ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उन्होंने अपने दिल में कोई बात नहीं रखी जिसकी वजह से रिएक्शन भी हुए हैं और एक परसेप्शन भी गलत कई दफ़ा बना है।
اور یہی ان کی اچھی بات ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. ان کو چاہیے کہ قوم کو اعتماد ملے, اور موجودہ صورتحال میں کچھ تو اب جھاگ کی طرح بیٹھتی جا رہی ہے. فار ایگزامپل یہ سپریم کورٹ والا مسئلہ, امید ہے کہ اس کا یہ بیٹھ گیا, امید ہے کہ اس کا جلد فیصلہ آ جائے گا, اور جو بھی فیصلہ آئے گا. ڈیل شیل کوئی اس طرح کی نہیں ڈیل کی بات نہیں ہے, لازمی بات ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جب حکومت نے یہ کہہ دیا کہ جی کورٹ جس طرح کا بھی فیصلہ کرے میں منظور ہے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ فل کورٹ ہی کر لے, اس سے زیادہ حکومت کیا مطلب لچک دکھا سکتی ہے, اور اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا. یہ فیصلہ جب ہو جائے گا جو بھی ہو, میں سمجھتا ہوں کم سے کم ان کے ڈرائیور اور کنڈکٹر تو گاڑی سے اتر جائیں گے. ان کے پاس اب کوئی اور پالیٹکس رہی نہیں سوائے اس کے کہ وہ پیچھے چھپ رہے تھے چیف جسٹس کے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی فیصلہ آئے وہ ملک اور جوڈیشری کے حق میں ہو اور بہتری کے حق میں ہو, چاہے وہ حکومت کے اتنا حق میں نہ بھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے کے بعد یہ سلسلہ رک جائے گا اور کرائسس ول بی اوور؟ کرائسس ول بی اوور دین کیوں مطلب کہ پھر ان کو باہر جل سے جلوس کریں گے تو لیکن وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایشو ہے کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. نہیں, ان کا ایشو اور ہے. ان کا ایشو ہے کہ کرسی, ان کا یہ ایشو نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا مسئلہ ہے, وہ اچھی طرح جانتے ہیں. ججز کیس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیا, اور اس کے بعد اب بھی جو بھی فیصلہ آئے گا مجھے یہ پوری امید ہے. امید کیا مطلب میں کہہ سکتا ہوں ایک سیاستدان کی حیثیت سے, اور جو فورسی کر سکتا ہوں کہ وہ اپنا مفاد اس میں سے ضرور نکالیں. مفاد ان دا سینس کہ دے ول بی مور پاورفل دین بیفور. جوڈیشری ول بی مور پاورفل اینڈ اٹ از گڈ. اٹ شوڈ بی. ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی اتنا ملک کا لانگ ٹرم مفاد میں جائے گا. انسان ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے جو رہا ہے ماضی میں, اور میں بڑا کھل کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے انسٹیٹیوشنز کو مضبوط نہیں کیا. ہماری ساری پولیٹکس, ہمارا محور, ہماری ملک, ہماری قوم, ہماری بزنس شخصیات کے گھومتی رہی ہیں. اب یہ موقع آیا ہے کہ ہم تھوڑا سا جوڈیشری اگر مضبوط ہو رہی ہے ٹھیک ہے. آرمی کا ایک انسٹیٹیوشن ہے جو انٹیکٹ ہے, اور اس میں ہمیں کوئی فکر نہیں کرنا چاہیے کہ وی سی او ایس کا آپ نے کہا کون آئے گا کون نہیں آئے گا. ان کا ایک اپنا طریقہ انسٹیٹیوشن کا, وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے. ہمیں یہ چاہیے سیاستدانوں کو کہ تھوڑی سی ذرا انسٹیٹیوشنل ایکٹیویزم اپنے اندر بھی لائیں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. آئیں بیٹھیں. وزیر اعظم نے آپ کو ایک آفر دی ہے, ہاتھ اپنا بڑھایا ہے, آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں. آگے بیٹھیں کہ جی یہ چیف الیکشن کمیشنر ایسے ہونا چاہیے, الیکٹورل رول ایسے ہونے چاہیے, رول آف دا گیمز یہ ہونی چاہیے, انٹرم گورنمنٹ ایسی ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم نے آفر دے دی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ فوراً اس سے مستفید ہوتے, یعنی مستفید ہونا ان کو چاہیے تھا. لیکن وہ پھر وہی اے پی سی اور لنڈن اور باہر اور پلان اور لنڈن پلان اور یہ اور وہ, اور انشاءاللہ 7 تاریخ کو یا 8 کو جب اعلانیہ آئے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ وہی روایتی باتیں اس کے اندر ہوں گی. کوئی کنکریٹ چیز نہیں ہوگی کہ ہم فوج کی مداخلت نہیں چاہتے. It will lead us nowhere. It will lead us nowhere. I am telling you, it will lead us nowhere and you will see. ہم یہیں بیٹھے ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو میں 9 تاریخ کو آپ کے پروگرام میں دوبارہ آئیں گے, اس اعلانیے پہ ہم چلیں ہم اس پہ گفتگو بھی کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد پھر ہم دوبارہ اس پہ گفتگو کریں گے. پلیز سٹ, I will be right back. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے بھی, اور ان دا مین ٹائم میں آپ کو بتاتا چلوں ناظرین کہ ہم نے جو پہلے بات کی تھی لال مسجد کے حوالے سے, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے مولانا عبدالرشید غازی صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے. پچھلے 2-3 گھنٹوں سے بار بار ہمیں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ آرام فرما رہے ہیں اور ابھی اویلیبل نہیں ہے, لہٰذا ان کا ورژن ابھی ہم نہیں لے پا رہے ہیں, اور آخری لمحات ہیں. اگر ان دا مین ٹائم پھر بھی 5-6 منٹ کے دوران بھی اگر ان سے رابطہ ہو تو ہم ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان دا مین ٹائم ہم پھر ذرا کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں, اور کالرز کا سلسلہ بھی جاری ہے. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کہ کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو وعلیکم السلام جی. کون صاحب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نور محمد بول رہا ہوں, ریاض سعودی عرب سے. نور محمد صاحب, ریاض سعودی عرب سے, فرمائیں جی. میرا الیکشن کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ الیکشن وہی پرانے اس پہ کیے جائیں لسٹوں پہ, صرف 2000 کے بعد جو 18 سال کے پورے ہوئے ہیں ان کو رجسٹر کیا جائے. اور نمبر 2, صدر کا جو الیکشن ہے وہ علیحدہ بیلٹ پیپروں پہ عوام سے براہ راست اسی الیکشن میں کیا جائے. چلیں, تھینک یو ویری مچ. ایک نئی پرپوزل جی.
اب یہ تو اس طرح تو ممکن نہیں ہوگا. پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ چاہتے ہیں یہ, اور یہ بہت سے لوگ ویسے چاہتے بھی ہیں, اور اس میں میرے سمیت, آپ کے سمیت. اچھا ماشاء اللہ, آپ بھی آپ چاہتے ہیں کہ 1973 کا جو الیکشن ہے اس میں امینڈمنٹ ہو, اور کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہو, ریفرینڈم کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے, اور صدر کا الیکشن جو ہے وہ ڈائریکٹلی اگر ہوگا تو, کیونکہ یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں چل نہیں سکتا. اور پارلیمنٹ کے رول سے مایوس ہو چکے ہیں یا کیا وجہ؟ پارلیمنٹ کے رول سے مایوس نہیں, ہمارے ہاں وہ کیلیبر نہیں ہے کہ آپ وہ ان پٹ دے سکیں جو آپ کو دینی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک کا جو محور ہے, یعنی ہمارے ہاں ڈیموکریسی, جب ہم کہیں گے یہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ, جب ڈیموکریسی روٹس پکڑ لے, جب آپ لائف چیئر پرسن ہیں, آپ زندگی بھر کے لیے صدر ہیں پارٹی کے, تو پھر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میری یہ وراثت ہے اور یہ رعایا جو ہے یہ میرے غلام ہے سارے. تو وہی حالات جو انگریز چھوڑ کر گئے تھے, جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, تو پھر کہا جاتا ہے جی یہ لوٹا ہو گیا, یہ فلانا ہو گیا, جیسے کہ ہم کسی کے والد کے, باپ نہیں کہتا میں, کہ غلام ہیں ہم. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ فیصلہ کیا, جس وقت بھی کیا, یہ نہیں کہ الیکشنز کے بعد, یعنی کہ اس مفاد کے لیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے ان سے اور کھڑا ہو اپنے پیروں پر, اور کہے کہ ٹھیک ہے میں ہاروں یا جیتوں میں اپنے پیروں پہ کھڑا ہوں, پھر ہماری سیاست جو ہے وہ صحیح چلے گی. جب تک ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, جب تک کہ اگر ایک اور الیکشن ہو گیا اور ایک اور الیکشن میں یہ گند جو ہے وہ باہر رہا, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تبدیلی اس ملک کے اندر تو آپ دونوں میجر پارٹیز کو گند کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں, میں گند نہیں کہہ رہا, میں یہ لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ جن کا ٹوٹلی اپنا مفاد ہے, یعنی جو کہ اب اگر یہ ڈیل بھی فرض کریں, جو پیپلز پارٹی بات کری, یہ ڈیل کیا ہو رہی ہے کہ ہماری کرپشن کو ایک دفعہ پھر سے کور کر دیا جائے, یعنی کیا ڈیل ہے یہ ڈیموکریسی ہے اس ملک کے اندر کہ آپ آگر بیٹھ رہے ہیں جی کہ ہم فلانا کیس آپ کا واپس لیں گے. لیکن اجازت ساتھ ہی اس کے ساتھ یہ بھی ایکسپیکٹ بھائی, اگر وہ ڈیل ہوتی ہے تو who is to be blamed? The government. Of course it is the government. میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ ان کی کرپشن کے اوپر کور ڈالتے ہیں تو you are to be blamed. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو آپ جواب دے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, part of the government. دوسری بات یہ ہے, میں ایک ٹھیک ہے تو میرا یہ پوائنٹ آف ویو میں یہاں بھی دے رہا ہوں, اندر بھی دوں گا, باہر بھی دوں گا, ہر جگہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہوں. You should protest and you should quit. نہیں, why should I quit? مطلب کہ ابھی تو پتہ بھی نہیں, اب ہوائی فائر ہو رہے ہیں. جس دن کوئی بات ہوگی آپ سامنے لے کر آئیں گے بلیک اینڈ وائٹ میں کہ جی یہ آ گیا, تو پھر بات کریں گے ہم اور آپ بیٹھ کر. ابھی یہ آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ اگر ایسا ہوا. بالکل, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے, مجھے بتائیں کہ یہ کس لغت میں سیاست کی یہ ہے کہ یہ خود ساختہ ضلع وطنی, واٹ از دا پرابلم؟ مجھے بتائیں نا. بینظیر صاحبہ کے لیے کوئی پرابلم نہیں آنے میں. ہاں, کیا مطلب اسکانڈر ہے کہ نہیں؟ مطلب میں پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ بیٹھ کر ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا جواز ہے کہ میں اس وقت ملک میں واپس آؤں گی جب مجھے کرسی دے دی جائے گی. جب تک کرسی نہیں ہے تو عوام بھی کھڈے میں جائیں, میں ٹھنڈی ہوائیں کھاؤں اور عیاشی بھی کروں, اور جب موقع دیکھوں جیسے 1993 میں تھا, غلام اسحاق صاحب آئے اور زرداری صاحب کا حلف لیا, تو میں ملک میں واپس آ جاؤں. میں سمجھتا ہوں عوام کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کر سوچیں کہ وہ ملک کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں. لیکن عوام کیا کرے جیسا, عوام کو تو آپ نے ارریلیونٹ بنا دیا ہے. عوام تو کچھ سوچتی ہے, تو جو سوچتی ہے وہ رزلٹ ہی نہیں آتا. رزلٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے, رزلٹ جو ہے اوور نائٹ بدل جاتے ہیں. تو عوام کا تو چھوڑ دیں, عوام تو بیچاری دیکھتی ہے کہ ہمارے ساتھ عوام کے پاس بہت بڑی طاقت ہے, یہ بیلٹ کی طاقت ہے. اگر وہ بیلٹ ان کا دیکھیں, انڈیا میں ریلیونٹ تھے, انہوں نے چینج لائی, ان کے اندر ایک طاقت تھی جو چینج لے آئی. یہاں پہ جو عوام ہے اس کے پاس طاقت وہ نہیں رہی کہ جو چینج لا سکے, لہٰذا وہ اپنے آپ کو ارریلیونٹ سمجھتے ہیں پورے الیکٹرل پروسیس سے. وہ ووٹ بھی ڈالتے ہیں لیکن وہ میٹر نہیں کرتا. نہیں, جب روایتی اسی میں اگر جاتے رہیں گے اور وہی جناب کہ ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے, اور جذباتی ہونا, اور آپشنز بھی بڑے کم ہیں. اب یہ الیکشن ہوگا تو پتہ لگ جائے گا نا. ایک مت کہہ لیں یا وہ انویل ہوگی کہ کس کے پاس کتنا فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جواز نہیں حکومت کے پاس کہ فیئر الیکشن نہ کروائے. ہماری کارکردگی پہ اگر ہم نہیں جیت سکتے اب, تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی نہیں جیت سکتے. اور میں کانفیڈنٹ ہوں آپ اپنے حلقے میں جیتیں گے انشاءاللہ. میں کام کیا ہوا آپ نے اپنے الحمدللہ. جتنے ڈیولپمنٹ اس حکومت نے کروائی ہے, اس کے باوجود کہ مجھے اتنے پیسے نہیں ملے جتنے باقیوں کو ملے ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, الحمدللہ ہم نے کوشش کی اور کوشش کریں گے. تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب یہ بہانے کیوں ہو رہے ہیں, بائیکاٹ کر دیں جی, ہم الیکشن نہیں لڑیں گے جی, ہم پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے جی, ہم استعفے دے دیں گے, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ عوام میں اب ان کی وہ پذیرائی نہیں. اگر وہ پذیرائی ہوتی تو آج پاکستان کے اندر چیف جسٹس کو سامنے رکھ کے جلوس نہ نکالے جاتے.
वैसे जुलूस निकाले जाते हैं। प्रेसिडेंट इन यूनिफॉर्म के बगैर आप इलेक्शन जीत सकते हैं? ऑफ कोर्स, प्रेसिडेंट इज बीन हियर नाउ फॉर 5 years। जो उन्होंने कारकर्दगी की है, उनका ये 9 मार्च के बाद का मैं नहीं ले रहा, जो गैलप वगैरह आए हैं उससे पहले उनकी जो अप्रूवल रेटिंग्स थी, और अब मुझे नहीं मालूम कि क्या है, वर दी हाईएस्ट अमंगस्ट दिस बेनज़ीर और नवाज शरीफ और तीसरे चौथे पांचवें छठे को लेकर आ जाएं आप। यूनिफॉर्म प्रेसिडेंट को उतारनी चाहिए या नहीं? दिस इज हिज डिसीजन, आई विल नॉट Your personal कमेंट ऑन दैट। दिस मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं जो उनका अगला टेन्योर है उसमें यूनिफॉर्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये उनकी मर्जी है, मतलब ही इज गोइंग टू डिसाइड, बट व्हेन ही हैज सेड दैट इट इज गोइंग टू बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल, व्हाटएवर ही इज गोइंग टू डू इज गोइंग टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल, तो मे बी ही कैन गेट द अप्रूवल फॉर कीपिंग द यूनिफॉर्म फ्रॉम द नेक्स्ट पार्लियामेंट। तो इस तरह ठीक है हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के जियो पोलिटिकल हालात हैं, कसराना साहब, आप और मैं यहाँ बैठ के सोच नहीं सकते, हम तो जज्बाती लोग हैं। हम लोग एक जो यहाँ पे बम गिर जाए ना, हम वो कौमें नहीं है जो कि इकट्ठी हो गई और कुर्बानी देनी है, तो आधी कौम तो हमारी भाग जाएगी मुल्क से बाहर, और बाकी जो यहाँ रह जाएंगे वो भी कहीं बिलों विलों में छुप जाएंगे। नारे लगाने में हम बड़े तेज़ हैं लेकिन काम करने में नहीं। मैं समझता हूँ कि जियो पोलिटिकल हालात को सामने रखते हुए इस वक्त हमें कंटिन्यूटी की, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। यूनिफॉर्म का डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट ने लेना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट अगर आएगी और अगर हालात ख़राब हो गए तो वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट फिर सर्वाइव नहीं कर सकेगी। बिल्कुल ठीक, अल्लाह करे कि हालात ठीक से ठीक हों और मुल्क के लिए वो हो जो कि मुल्क के फ्यूचर के बेहतर है। इजाज़ुल हक साहब, आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इट इज़ ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, ये थे इजाज़ुल हक साहब और बात हो रही थी पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से, और आखिर में दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरे मौला कि मैं तेरा बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। सपुर्दम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस तरह किसानों को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।